بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو وطن عزیز میں جو ہر وقت نعرے لگائے جاتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہے اور قانون کی حکمرانی کے زیر تحت انصاف ہوگا، احتساب ہوگا۔ دوستو، اس حکومت کو 3 سال سے اوپر ہو گیا حکومت کرتے ہوئے، اور اب ان کے نتائج آنے شروع ہو چکے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، 126 دن کے دھرنوں میں یہاں ہم سے بے شمار وعدے کیے گئے۔ ایک وعدہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا، 50 لاکھ گھر بنا کر دینے کا، اور غیر ممالک میں جو پاکستان کے تاجروں کے عمرا کے جو بینکوں میں موجود 200 ارب ڈالر لا کر دینے کے وعدے دکھائے گئے، اور اسی کے ساتھ 90 دنوں میں نہ صرف کرپشن کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا گیا، بلکہ پوری عوام کو حکمرانی کی اور قانون کی حکمرانی کا خواب بھی دکھلایا گیا۔ دوستو، اب 3 سال سے اوپر وقت ہو چکا ہے۔ اب ان کا اگلے انتخابات کی تیاریوں کا ہے، مگر اب ان کے وعدوں اور دعووں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ملک تیزی کے ساتھ ہر شعبہ زندگی میں نہایت ہی شاندار ترقی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی نئی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں حکمرانی کا راج ہے، اور قانونی طور پر دیکھا جائے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی گوشوارے کے تحت میں دیکھا جائے دنیا میں اس وقت 139 ممالک میں پاکستان 130ویں مقام پر کھڑا ہے، یعنی 130 کے اوپر کھڑا ہے، اور جو پارٹی اس کا نام ہی انصاف ہے یا جسٹس ہے، اس حکومت نے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے نہایت ہی تیز آمن، تیز رفتاری کے ساتھ حکمرانی قائم کرنا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں 3.5 سالہ دور میں کوئی ایک بھی اسکینڈل سامنے نہ آیا، اور ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر یا پینے والی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے دور میں ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن کے دورے وقت میں بجلی اور پٹرول کے اضافے کی ریٹ ختم کر دی گئی، جو دوستو اس وقت IMF کے پاس جا کر ملکی آزادی گروی رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس شاندار حکمرانی کے دور میں ترقی تو بہت ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وجہ یہ ہے عوام آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی اس ترقی کو نہیں دیکھ رہے۔ اس دور میں سب حکمرانوں کی نسبت 3 گنا زیادہ موٹر ویز، شاہراہیں بنا چکے، اور بدعنوان کرپٹ مافیاز کے وجود کو انہوں نے جڑ سے کھاڑ پھینکا، اور اسی کے ساتھ سی پیک سمیت تمام جاری ترقیاتی منصوبے وقت سے پہلے تیز رفتاری کے ساتھ
مکمل ہو رہے ہیں۔ مہنگائی جڑ سے کھاٹ کر پھینک دی اور عوام کو ہر چیز اونے پونے داموں میں ملتی رہی۔ اگر کوئی کسر باقی رہ گئی تو عوام کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اعلیٰ حکام کو ہدایت کر دی فوری طور پر مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ایک امدادی پروگرام لایا جائے۔ اسی دور حکومت میں جادو کی ایسی چھڑی گھمائی گئی، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے خطے میں صرف افغانستان ہی ہم سے کچھ قدم پیچھے ہے۔ افسوس سب خواب اور یہ کہ ہر خواب خواب ہی رہے، لیکن ان کی تعبیر اب ہمارے نہ دماغ میں آئے گی نہ وہم میں آئے گی، اور امیدوں کا بکھیرا پڑ چکا ہے اور بڑھ کے بکھر چکا ہے۔ لہٰذا دے کے ایک یہی توقع تھی، اگر مہنگائی حکومتی کنٹرول سے باہر ہے، عالمی وجوہات کی وجہ سے اور بین الاقوامی حالات کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو اور کوئی کچھ نہیں، کم سے کم قانون کی بالادستی کو ہی یقینی بنا دیتے، اور کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جسے انتخابی مہم کے دوران عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ دوستو، یہ بھی عوام کی خوش فہمی ہی رہی۔ آئیے، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے جس پر سارے اعتماد کرتے ہیں، جو دنیا کے مختلف ممالک پر اس حوالے سے نظر رکھتے ہیں کہ وہاں حکمران کی حکومتی کیا صورتحال ہے۔ یہ ادارہ قانون کی حکمرانی کو 8 پوائنٹ پر نظر رکھتا ہے، اور ان نکات میں یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ ملک میں حکومتی اختیارات کی کیا صورت ہے، شفاف حکمرانی کہاں تک درست پائی جاتی ہے، اور پھر عوام کو اس کے حقوق ملتے ہیں یا نہیں، غیر دارانہ احتساب ہوتا ہے یا نہیں، امن و امان کی صورتحال کیا، اور وہاں عدالتی نظام عوام کو انصاف دینے میں کس حد تک کامیاب۔ گزشتہ حکومتوں کے درمیان ہماری رینکنگ کم آج جیسی ذلت انگیز جگہ پر نہ تھی۔ اب سامنے آنے والی رپورٹ کے تمام ہی پانڈے الٹا دیے۔ حالیہ رپورٹ میں پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق نہ ہونے کے برابر ادارے اپنی اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ سلامتی اور امن و امان کی صورتحال نہایت یافتہ، نگران ضابطوں کا نفاذ نہ ہونے کے برابر، رشوت ستانی پہلے سے بھی بہت زیادہ۔ یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے جس کی حکومت آج کل ہے۔ اس کا دعویٰ یہی تھا کہ حکمرانی کو ہم یقینی بنائیں گے، لیکن عملی میدان میں جب آنا پڑا تو انہوں نے کچھ نہ کیا۔ اور دوستو، اس رپورٹ کے صورت میں سب کے سامنے چیف جسٹس پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ، صوبائی عدلیہ، یہاں تک دفعہ 30 کے مسیر تک پاکستان قانون کی کس لڑی پر جگہ پر کھڑا ہے، وہ 130ویں نمبر پر ہے، اور اس مرتبہ بھی اسکینڈینیوین ممالک ہی پہلے دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر ہمارا کوئی سخت مخالف بھی مقابل ہو، تب عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، نہ ہی یہ چند مٹھی بار انتہا پسند مذہبی گروپ، یہاں تک کہ سپریم کورٹ ہو یا حکومت ہو یا ارباب اختیار ہوں، سب یہ گھٹنے ٹیکنے پر آ جاتے ہیں، جیسا اس 2-3 دن پہلے ہوا۔ یہ پوری دنیا میں شاذ و نادر ہی ایک واقعہ ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، جسٹس
प्रोजेक्ट की पहला मुस्लिम मुल्क अबू मुत्तहिदा अरब दुबई जो 37वें नंबर पर है। जो रही बात हमारे हुक्मरानों की, ये तो नेपाल, भारत, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश से भी बहुत नीचे और काफ़ी नुमाया फ़र्क के साथ नीचे हैं। और आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है, हुकूमत के काम पर महज दावों पर नज़र रखी जाए, हुक्मरानों की बात नहीं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में सही मायने में वो माहौल बना हुआ है, और ये झेलम हो, गुजरांवाला हो, रावलपिंडी हो, यहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, और इन लोगों के और गरीब लोग नाकर्दा गुनाहों की सज़ा में 10 साल बंद रहते हैं, और फिर 20 साल बाद या 25 साल बाद उनको बेगुनाह करार देकर माजरत कर ली जाती है। लानत है ऐसे इंसाफ के ऊपर। इस तरह मुल्क भर की अदालतों में हज़ारों नहीं लाखों मुकदमात फैसलों के मुंतज़िर हैं, और वो अफराद जिनकी किस्मत इन मुकदमात से जुड़ी हुई है कि अब भी वक्त नहीं आया हम अपने गिरबान में नज़र डालें और देखें हम पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और पूरी दुनिया में हमें कहाँ जगह मिली, और हम ठोक कर कहते हैं इंसाफ की तखीर का मतलब इंसाफ से इनकार। मगर मेरे दोस्तों, सारी मालूमात, सारी सूरत हाल आपके सामने है। समाजी इंसाफ, माशी इंसाफ, माशरती इंसाफ या हुक्मरान जमात का मंशूर स्लोगन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ जस्टिस प्रोजेक्ट के हद हो चुकी है। इसी रिपोर्ट से कुछ सीखना हो। अगर वर्ल्ड जस्ट प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 5000 में देखा जाए तो हमें इल्म होता है 128 ममालिक में पाकिस्तान 120वें पे, 2015 के इंडेक्स में 102 की फ़हरिस्त में इंसाफ की दस्तयाबी के हवाले से दर्जा बंदी पाकिस्तान का नंबर 98 था। 2018-2017 में 113 ममालिक में हमारा नंबर 105वां था। यानी दोस्तों, हम अब भी उसी पोजीशन पर खड़े हैं, और शायद हमारे वतन अजीज़ की किस्मत में या नसीबों में अमल लिखा ही नहीं। अंदाज़ा लगाइए, अफ्रीका का मुल्क घाना और हॉन्डुरास जैसे ममालिक भी अपने शहरियों को इंसाफ की फरहमी में हमसे आगे हैं। युगांडा, नाइजीरिया, इथियोपिया जैसे गैर तरक्की याफ्ता ममालिक भी हमसे ऊपर खड़े हैं। अगर आप इस पर मज़ीद बात करना चाहते हैं तो दोस्तों, हुकूमतों की यही रवश है, वो ऐसी रिपोर्ट्स पर तनकीद करके अपने आप को टाइगर बोलते हैं और ब्लैकमेल नहीं होते। इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, अलादिया के ऊपर है। अगर वो अलादिया ही बुग़्ज़ और नफ़रत के ऊपर और नफ़रत के साथ फैसले खिलाफ करने हों, जिस तरह बाबा रहमते बनी गाला को जुर्माना करके और मुख्तलिफ़ फर्मों को जुर्माने करके उनकी जायदादें कानूनी करार दी, इसी तरह हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी नस्ला के मालकीन के साथ कोई अटखड़का हो, जिसकी वजह से इनको फैसला करना पड़ा कि नस्ला प्लाजा को हटा दिया जाए। बात सिर्फ 160 या 200 कनाड मीटर की है। मेरे दोस्तों, क्या बनी गाला उसने नजायज़ एक कनालें नहीं डाली थी? यही एक है मीर का और गरीब का, और गरीब हमेशा पिसता है और मीर हमेशा बचा रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आए और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पसंद आए, इसके साथ हमें भी लाइक करें और
کمیونٹی سیکشن میں جا کے ہمیں اپنے خیالات سے اظہار کریں اور شیئر کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو بھی سبسکرائب کریں۔ دوستوں جاتے جاتے ناگ ٹی وی 4 کی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا تازہ تازہ پروگرام آپ تک پہنچتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔